پچھلے جمعے کو جس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہماری تہذیبی اور مذہبی بقا جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے، بلکہ تاریخ ایک ایسی ڈسٹرکٹیو فورس بنتی جا رہی ہے کہ جس نے آدمی ہونے پر قائم رہنا جو ہے وہ دشوار سے دشوار تر بنا دیا ہے، اور اس کے اس تخریبی بہاؤ میں، اس کے اس ہلاکت خیز سیلاب کے آگے فی الحال کوئی بند بھی نہیں ہے۔ اور اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم تو تاریخ کے دس نگر ہیں۔ جو لوگ تاریخ بدلتے اور بناتے ہیں وہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ لوگ خود یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں آدمی رہتے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا، اب ہم آدمی ہونے سے جو ہے وہ مختلف ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ صرف مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، سب اس خطرے سے دوچار ہیں کہ آدمی اپنی اب تک کی تمام ڈیفینیشنز میں جو ہے وہ باطل ہوتا جا رہا ہے، اور نئی ڈیفینیشن مل نہیں پا رہی، اور لگتا یہ ہے کہ اب آدمی کو خود کو ڈیفائن کرنے کی غالباً ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی۔ تو ان نہایت نئے خطرات اور چیلنجز کی روشنی میں کچھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں کچھ تھیوری والی باتیں تو ہم نے پچھلی مرتبہ کر دی تھیں، اور جو شاید تھوڑی سی مشکل بھی ہو گئی ہوں، لیکن آج ہم جو ہے وہ بالکل عملی باتیں کریں گے، اور ان تمام باتوں کا مقصد جو ہے بس یوں کہنا چاہیے کہ نہ ثواب حاصل کرنا ہے، نہ ذہانت میں ترقی کرنا ہے، نہ کسی علم میں اضافہ کرنا ہے، یہ سب صحیح، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مفاد ہے ہمارا اس گفتگو سے وہ یہ کہ اللہ اور بندے کے تعلق کی روایت کو مجروح ہونے سے، خطرے میں پڑنے سے اپنے بس بھر روکنا ہے۔ یعنی ہم سب کو اب اس طرح کے چیلنجز نہیں آتے کہ پوری قوم مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرے۔ اب یہ چیلنجز ایسے ہیں کہ جیسے وہ انگاروں کی بارش کی طرح ہیں، جس میں ہر آدمی کو جو ہے وہ خود کو پہلے بچانا ہے۔ تو یا جیسے جہاز میں ہوتا ہے نا، جب آکسیجن ماسک پہننا پڑے تو پہلے خود پہنو پھر دوسرے کو دیکھو۔ تو اب صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ ہم جب تک اپنی انفرادیت کو ایک بامعنی انسان کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہماری کوئی اجتماعیت نہیں، ہماری کوئی معاشرت نہیں، ہماری کوئی تہذیبی اکائی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں۔ قوم ایبسٹریکٹ ہے، امت ایبسٹریکٹ ہے، اجتماعیت ایبسٹریکٹ ہے، مطلب ہم فرد کے اینگل سے جو ٹھوس چیز ہے میرے لیے وہ میں خود ہوں، وہ میں ہوں، میرا مخاطب تم ہے، تم کا مخاطب وہ ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بالکل کنکریٹ حقیقتیں اور موجودات ہیں۔ تو جب میں پہلے سے حاصل شدہ معلوم آدمی کو، جب میں پہلے سے اچھی طرح محسوس ہو جانے والی شخصیت کو بچانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کروں گا، تو اس کے نتیجے میں، یعنی مختلف افراد کی بیداری کے نتیجے میں سماج کی نیند جو ہے وہ ختم ہوتی ہے یا کمزور پڑتی ہے۔ اب اصلاح کا یا اپنے دفاع کا جو بھی راستہ ہوگا
اس میں فرد پورے معاشرے کی کفالت کر سکنے والی قوت کو اپنے اندر اپنے اندر تلاش بھی کرے گا، اور تلاش کر کے یقیناً وہ مل جائے گی۔ تو اس ملی ہوئی قوت کو جہاں فرد اپنے اجتماع سے زیادہ کامل اور زیادہ طاقتور ہے، اس کو کام ملا کے دکھانا ہے، کیونکہ معاشرہ مرتا اس طرح ہے کہ وہ سب لوگ وبا میں بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ ایک مسیحا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی بیداری کا عمل ہمیشہ اس کے کسی ایسے آدمی کی بیداری سے ہوتا ہے جس نے وہ خواب آور گیس پھیلتے وقت اپنے منہ پہ ماسک رکھ لیا تھا، تو یہ بیدار ہو کے اب سوئے ہوئوں کو بیدار کرے گا۔ تو قوموں کا، معاشروں کا احیاء فرد سے ہوتا ہے، اور ان کی موت اجتماعی ہوتی ہے، وبائی ہوتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب واحد راستہ یہ ہے کہ میں اپنے کو بچاؤں، اپنے دوستوں کو بچاؤں، اپنے بچوں کو یعنی بچنے کی طرف متوجہ کروں۔ بچنا ہر ایک کو خود ہے، کہ کیا کہہ کے بچاؤں کہ تم جیسا اپنے آپ کو دیکھتے ہو اور اس سیلف امیج میں تم ترقی کر کے جیسا خود کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ اب یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اب تمہارے ذہن کی ساخت یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کی وجہ کے ریلے میں ایسی بن جائے گی کہ ایک جو سینس آف سیلف ہوڈ ہوتا ہے وہی مشینی سا بن جائے گا۔ تو جہاں سینس آف سیلف ہوڈ، سینس آف آئی ایم نیس جو ہے وہ مدھم پڑ جائے، بلکہ محو ہو جائے، غائب ہو جائے، تو وہاں ذہن کی ورکنگ ظاہر ہے کہ وہ سیلف کے اصول پہ رہے گی نہیں، تو ذہن جو ہے وہ چیزوں سے اسی طرح تال میل پیدا کرے گا جیسے ایک مشین کے پرزے آپس میں کرتے ہیں۔ تو اس خطرے کو سمجھیں، یہ خطرہ خیالی نہیں ہے، یہ تاریخ انسانی میں پیش آنے والی سب سے بڑی قیامت ہے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ تدابیر میں عرض کرتا ہوں، تدبیر اصل میں ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مشین کی حکومت سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آدمیت کا جو جوہر ہے، جو پرائم ایسنس ہے، اس کو بیدار رکھو، اور وہ ہے حصے تعلق، شعور تعلق، کہ آدمی جو ہے وہ آدمی کو یہ صلاحیت حاصل ہے، ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی سیاق و سباق میں ہو، اسے یہ ایک جامعیت، ایک کامپلیکس جامعیت حاصل ہے کہ یہ ایک ہی دل کو کئی طرح کے محبوب فراہم کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عاشق رہتے ہوئے 50 محبوب جو ہیں وہ ان سے اپنا عاشق ہونا منوا سکتا ہے، عاشق صادق ہونا منوا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہے کہ یہ جانور سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے اور محبت کرتا ہے، یہ پرندوں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ اپنے جیسوں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ حتیٰ کہ اپنے دشمن سے بھی محبت کرنے کا جذبہ اپنے اندر سرد نہیں پڑنے دیتا، یہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اللہ سے تعلق بھی رکھتا ہے، یہ اللہ کے احکام سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہ خود اپنے آپ سے مختلف اینگل سے متعلق رہنا جانتا ہے۔ تو یہ
اپنے آپ کو نیا کرتا رہنا جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے تخلیق کا، ہر آدمی۔ تو اس کی ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ ہے اس کے حصے تعلق پر، یعنی تعلق کا احساس، تعلق کا شعور اور تعلق کو آگے بڑھانے والا شوق اور ذوق۔ تو اگر اس میں سے یہ جوہر تعلق نکال دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آدمی ہونا کسی بھی حوالے سے کوالیفائی نہیں کرتا، چاہے یہ جتنا ذہین بن جائے، چاہے جتنا طاقتور ہو جائے۔ تو اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، یعنی اپنے جوہر تعلق کو برقرار رکھنا ہے، اپنی محبتوں کو زندہ رکھنا ہے، اپنے محبوبوں کو مطمئن رکھنا ہے، اور خود ہم سے محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کی سچائی کا رسپانس دیتے رہنا ہے۔ تو یہ اگر آدمی صرف اس بات پہ ٹک جائے کہ میں اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی، اپنے پیشنس کی اور اپنی حصے تخیل کی نگہبانی کروں گا، حفاظت کروں گا، بلکہ انہیں سب کو پروان چڑھانے کی کوشش میں لگا رہوں گا، اور اپنے تخیل کو تاریخ کی واقعیت پر حاکم، غالب اور حاوی رکھوں گا، تو تب تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اس کا اور کوئی وظیفہ نہیں، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ مطلب یہ کہ لا تعلق لوگ اس سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، جنہوں نے اپنی آدمیت پہ اصرار نہیں کیا اور اس پر ثابت قدم رہنے کا پورا عزم نہیں پیدا کیا۔ وہ لوگ ڈی ہیومنائزیشن کی اس لہر میں گھاس کوڑے کی طرح بہہ جائیں گے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم ایک تناظر میں اپنی آدمیت کو بھی ایک تناظر میں دیکھتے ہیں، اور وہ تناظر ہے بندگی کا، وہ تناظر ہے اللہ سے تعلق کا۔ تو اس میں اگر ہمیں اپنے دین اور اپنی آدمیت، ظاہر ہے کہ ہم ان دونوں میں انتخاب نہیں کر سکتے، اور نہ یہ دو ہیں اصل میں۔ تو دونوں چیزوں کو اگر بچانا ہے، یعنی انسان رہتے ہوئے ہی تو ہم دیندار اور ایمان والے رہ سکتے ہیں نا۔ تو اگر اپنی اس پوزیشن کو محفوظ، کم از کم محفوظ رکھنا ہے، اپنا دفاعی نظام اتنا مربوط اور اتنا مضبوط بنانا ہے اور اتنا سیٹسفائنگ بنانا ہے اپنے لیے کہ اس پر کوئی بھی اس سے متضاد چیز اثر نہ کر سکے، اور ایسا عین ممکن ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اب وہ ہم اپنے تناظر میں، اپنی روایت میں رہ کر بات کر رہے ہیں کہ اب فرد کی بقا کا جو انحصار ہے، یعنی اب میں اور آپ افراد اور شخصیتوں کی حیثیت سے اگر اپنی مجموعی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا انحصار ہے ذوق عبادت پر۔ جب تک میرے اندر ذوق عبادت یعنی اللہ سے تعلق کی شدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اشتیاق بندگی اور ذوق عبادت، جب تک یہ میرا جو ہے وہ چاہے الاؤ کی طرح ہو، چاہے شعلے کی طرح ہو، چاہے چنگاری کی طرح ہو، جس طرح بھی یہ میرے اندر زندہ حالت میں موجود ہے، تو مجھے بندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، میرے لیے بندگی کے سانچے میں ڈھلتے رہنے کی ہر ساعت جو ہے
وہ میسر ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں۔ یعنی میری بندگی ہر طرح کے خطرے کو سروائیو کر سکتی ہے ذوق عبادت سے۔ ذوق کہتے ہیں کہ جس میں مزید کا دل چاہے، یعنی جس میں پانی پینے سے پیاس بڑھے تو اس کو کہیں گے کہ یہ آب نوشی کا ذوق ہے۔ تو یعنی جو تسکین اور بے قراری کو یکجان رکھتا ہے، اور جس میں اگر بے قراری نہ ہو تو آدمی کو جیسے اداسی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذوق۔ یعنی پا لینے کے، شوق کہتے ہیں لپکنا کسی انجانے کی طرف یا کسی اندیکھے کی طرف، ذوق کہتے ہیں پا لینے کے بعد پاتے رہنے کے مسلسل احوال میں رہنا، تو یہ ذوق عبادت ہے۔ تو اگر عبادت کا ذوق، اطاعت کا شوق، یہ سب ہمارے اندر بالکل فطری اور زندہ حالتوں میں، چاہے وہ چھوٹی حالتیں ہوں چاہے بڑی ہوں، چاہے وہ اعمال میں ٹرانسلیٹ ہو جانے والی حالتیں ہوں، چاہے وہ بے عملی کے ساتھ ہمارے اندر حاضر ہوں، ہر صورت میں یہ ہماری بندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہیں۔ اور اسی طرح فرد بچے گا تو ذوق عبادت سے، اور سماج اور امت اور معاشرہ یا قوم جو بھی کہیے، اس کی بقا کا دار و مدار ہے اچھی معاشرت پر۔ یعنی حسن معاشرت امت کو بچائے گا، اور ذوق عبادت جو ہے وہ اس امت کے افراد کو اپنی اپنی پرائیویسی میں، اپنی سیلف ہوڈ کے اندر بندگی میں شرابور رکھے گا، بندگی کو ان کے لیے ایکسپیرینسیبل رکھے گا۔ تو یہ اگر دو چیزیں ہو گئیں، حسن معاشرت سے میرے آدمی ہونے کی حفاظت ہوتی ہے، اور ذوق عبادت سے میری بندگی جو ہے وہ تحفظ حاصل کرتی ہے، بلکہ طاقت حاصل کرتی ہے، غلبہ حاصل کرتی ہے باہر کے حالات پر۔ تو اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو محض نصیحت سننے والی لا تعلقی کے ساتھ سننا جو ہے وہ اب جرم ہے۔ اب لازم ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم جس قابل بھی ہیں، ہم کسی کو اچھائی کی دعوت دیتے وقت چاہے خود اس اچھائی سے دور ہوں، اب ان فکروں کا وقت نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ جس قابل ہیں زبان سے، جس قابل ہیں دل سے، جس قابل ہیں عمل و ارادے وغیرہ سے، بس خود کو اس کام میں لگا لیجئے، اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ میری طرف سے بنایا ہوا یہ ریت کا معمولی سا گھروندہ بھی سمندر کی طاقتور لہروں سونامی کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ یہ وہ نیت، یہ وہ غرض اور یہ وہ کیفیت ہے جو اگر پیدا ہو گئی سنجیدگی کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک نہ صرف یہ کہ جیسا ہے ویسا رہنے میں، بچا رہنے میں کامیاب ہوگا، بلکہ یہ کہ اس کا سامنا کر لینے کے بعد، اس آزمائش سے گزر لینے کے بعد انشاءاللہ پھر جو آدمی اپنے اندر کی موجود روشنی سے اپنے آپ کو چمکانے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ اسی روشنی کو دنیا کو منور کرنے میں استعمال کرے گا۔ تو ایک تو یہ دو اصولی باتیں ہیں۔ اب اس میں یہ کہ معاشرت اور عبادت دونوں کا جو بیج ہے، دونوں کا جو جوہر ہے وہ میرے حصے تعلق ہے۔ تو تعلق کوئی بھی ہو اور کسی سے بھی ہو، وہ احساسات و جذبات سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ غیر فطری ہے۔
تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم تعلق کا یہ فطری حق، یہ فطری اور لازمی شرط پوری کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی ہمارا جس سے بھی جو تعلق ہے اس تعلق میں احساسات تعلق بھی بیدار حالت میں ہیں یا نہیں۔ تو اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر یہ فکر کی بات ہے، لیکن یہ ریپیریبل خرابی ہے، اس کا ازالہ 1 منٹ میں ہو سکتا ہے، مطلب یہ ایسی چیز ہے۔ تو اب جب میں نے یہ طے کر لیا کہ میرا کوئی بھی تعلق، یعنی تعلق مطلب دوستی کا تعلق، والدین سے تعلق، اور کیا کہتے ہیں بہن بھائیوں بیوی بچوں سے محبت وغیرہ، یعنی محبت والا تعلق اور نفرت والا تعلق بھی، دونوں، یہ دونوں مجھے محسوس ہونے چاہیے۔ اور جو محبتیں فطری ہیں، یعنی ماں باپ وغیرہ کی محبت، اس میں اگر کوئی احساساتی کمزوری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا منصوبہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے والدین کو محبوب بنانے میں کامیابی نہیں حاصل کی بلکہ کوتاہی کی، کوشش ہی نہیں کی، تو وہ اللہ سے محبت کے راستے میں چاہے سینے کے بل چلتا رہے کانٹوں پر، وہ راستہ وہ طے نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ فطری محبت اگر میرے اندر ایک اطمینان والی حالت میں اور زندہ حالت میں نہیں ہے تو اللہ سے تو میری محبت بہرحال اختیاری ہوگی، وہ میری فطرت کے عمیق ترین حصے میں رکھی تو گئی ہے، لیکن وہ کیونکہ سب سے بڑی محبت ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ فطرت میں بھی سب سے قیمتی جوہر بنے اور اختیار کی بھی سب سے بڑی کمائی بنے۔ تو اس وجہ سے تو وہ ہم نہیں کر پائیں گے وہ شرطیں پوری۔ ظاہر ہے محبت اپنی فطرت کے ساتھ میرے اندر نہیں ہے تو میں کسی کو کیسے محبوب یا دوست بنا سکتا ہوں۔ تو اسی طرح دوسرا طرز تعلق ہے یا دوسری وہ جو کیا کہتے ہیں اختیاری محبتیں، ہم کچھ محبتیں فیصلہ کر کے جیسے اختیار کرتے ہیں، اور اس فیصلے میں ایسی سچائی ہوتی ہے کہ اس کی بدولت ہمارا دل جسے ہم اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اس کی محبت کو جیسے جنریٹ کر کے احساسات کی فراہمی بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو اختیاری محبتیں ہیں، مطلب وہ کہ بھئی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، یہ بہت نیک نوجوان ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، تو اب یہ سارے فیصلے اچھے ہیں اور ان سارے فیصلوں میں ایک بے لوثی ہے، ان سارے فیصلوں میں بالکل بے غرضی ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے نا یہ فیصلے، تو اس وجہ سے اللہ کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ خیر اور حق وغیرہ کی بنیاد پہ جس تعلق کا قصد کرو گے وہ تعلق اپنے فطری جو میکینزم کے ساتھ ہے وہ میسر آ جائے گا۔ لیکن کریں تو صحیح نا، اللہ سے تعلق کا کہہ دو کہ میں یا اللہ میں تو آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے تجربہ نہیں ہے یا اب میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ہی سکھا دیجئے۔ تو 2-3 مرتبہ سجدے میں جا کے اپنی سب سے بڑی خواہش کے طور پر یہ عرض کرو تو پہلے سجدے کے بعد ہی اللہ کے عاشق بن کے اٹھو گے۔ اللہ سے تعلق میں جو بھی کمزوری ہے وہ ہمارا جرم ہے اور وہ خلاف فطرت ہے، تو وہ آپ کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ قرآن شریف کو دیکھتے ہوئے کہیے کہ یا اللہ میں تو آپ سے بہت ہی محبت کرنا چاہتا ہوں، اور دماغ سے تو کرتا ہی ہوں،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل بھی اس کیفیت میں رہے۔ تو یا اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، جنت میں جانے سے بھی بڑی خواہش ہے، مطلب اس سے بڑی کوئی خواہش ہی نہیں ہے میری۔ اب اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ کمزور ہے، بیچارہ ہے، گرا پڑا ہے، نادان ہے، لیکن بہرحال اس کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ میری سب سے بڑی خواہش و تمنا ہے۔ تو بس آپ نے کہا، اس نے پورا کر دیا۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، یہ سب ناقابل سماعت باتیں ہیں کہ میری نماز اچھی نہیں، میرا روزہ اچھا نہیں، مجھے ذکر میں غفلت ہے، فلاں ڈھیما، تو یہ سب غیر فطری باتیں ہیں، اور اس کی اصلاح دوسرا نہیں کرے گا کبھی۔ کبھی اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں کسی کے سامنے جا کے کہوں کہ میری نماز 10 سال سے اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کی نماز اچھی کروا دے گا، بالکل نہیں۔ اللہ کے لیے وہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اللہ کی طرف سے، تو میں اس سے کیسے کوالیفائیڈ بنا سکتا ہوں؟ کوئی بھی اسے کیسے بنا سکتا ہے؟ جس پر اللہ دروازہ نہیں کھول رہا اس کی کسی وجہ سے، تو نعوذ باللہ من ذالک کس میں ہمت ہے جو وہ اللہ کا بند کیا ہوا دروازہ کھلوا سکے؟ اللہ نے جو بھی دروازہ جس پر بھی بند کیا ہے وہ صرف اس کے دستے استغفار کی دستک سے کھلے گا۔ تو یہ تو صحیح پوزیشن لو اپنی اصلاح کی بھی۔ تو اگر تعلق میں کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ تعلق میں یا تو تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، اب اس میں کیا میں اصلاح کروں گا کسی کی کہ کوئی آ کے کہے مجھے والدین سے محبت نہیں ہے، تو اب میں اسے کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا کہ جا کے پاؤں دباؤ، معافی مانگو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اسی طرح یہ سب بھی ہیں کہ اللہ کے کام مجھ سے نہیں ہو پا رہے، مجھے یقین سے معلوم ہے کہ اللہ ان چیزوں پہ خوش ہو جاتا ہے، اور یقینی علم کے باوجود میں ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ مجھے پورے وثوق سے معلوم ہے، ایمان ہے میرا کہ اللہ فلاں فلاں چیز سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ غضبناک بھی ہو سکتا ہے، اور میں ان چیزوں کو چھوڑنے کا کوئی سنجیدہ منصوبہ نہ بناؤں، اس میں ناکامی کا کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر جس چیز سے غضبناک ہوتا ہے اور مجھے معلوم ہے، تو میں تو ڈپٹی کمشنر کی غضبناکی دیکھ کر وہ کام چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ کی غضبناکی کا اگر مجھے سچا پتہ ہے، یا اللہ کو میں سچائی سے مانتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کاموں میں رہوں اور اللہ کو خوش کرنے والے بالکل سامنے پڑے ہوئے وسائل کو نظر انداز کرتا رہوں؟ تو یہ ظاہر ہے پھر یہ لوگ تو بلبلے ہیں، یہ دلدل میں بننے والے بلبلے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے طالب ہیں۔ تو اب اس میں بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فطری محبتوں کے پہلو بپہلو اختیاری محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کے سماجی وجود سے پیدا ہوتی ہیں، یا انسان کی انتہائی شفاف، مطلق اور پیور تنہائی سے نمود کرتی ہیں، جہاں وہ خود بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تنہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ آدمی ہے جو اس تنہائی کا اونر بنا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو وہ لمحہ نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے اندر ایک نظام سا پیدا ہوتا ہے کہ وہ بس کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت کرنی ہے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی محبتیں دینی نوعیت کی ہیں، یعنی کسی سے میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، کسی سے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یا کسی کی نصیحت سے، تربیت سے اپنی زندگی بدلنے میں مدد حاصل کر رہا ہوں، تو یہ دینی نوعیت کا ہے۔ تو دینی نوعیت رکھنے والا، یعنی دین کے لیے
وجود میں آنے والا ہر تعلق حق کی اساس پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی حضوری کی چھاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ کو مقصود بنا لینے کی صلاحیتوں میں مسلسل اضافے کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجیے کہ یہ ہم پیری مریدی فرض کیا ہے، یہ اس کو کوالیفائی کرتی ہے؟ شخصیت پرستی کا کوئی بھی کلچر شخصیت پرستی کو لازم ٹھہرا دینے والا یا شخصیت پرستی کا جرثومہ میرے دل میں ڈال دینے والا کوئی بھی نظام وہ دینی نوعیت کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں تو جو دونوں فریق ہیں وہ ایک وقت کے بعد دونوں ایک دوسرے سے غائب ہو جاتے ہیں، پیر بھی غائب، مرید بھی غائب، اور بس وہ سب اللہ کی طرف یکسو ہیں۔ تو یہ سب اب کہاں ہے؟ تو خیر، تو وہ حق پر رکھتا ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوتا ہے کہ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، اس میں خلاف سنت امور پر اصرار نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر یہ اختیاری تعلق سماجی اور معاشرتی نوعیت کا ہے تو ان تعلقات کو خیر پر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر کہتے ہیں فائدے کو، ایسا فائدہ جو دنیا میں بھی یقیناً ظاہر ہو اور آخرت میں اس کی افادیت بھی ثابت ہے۔ تو یعنی خیر گویا آخرت کی سعادت اور افادیت کا ایک جز یہاں پر ایکسپیرینس کروا دیتا ہے تاکہ ہمیں فلاح اخروی کا شوق حاصل ہو جائے۔ تو معاشرت خیر پر ہے، ایثار پر، انکسار پر، انفاق پر، خدمت خلق وغیرہ پر۔ تو انہیں خیر پر رکھنا ہے، یعنی انہیں ایک دوسرے کے لیے مفید رکھنا ہے، اور ان کے اندر جو افادیت ایک دوسرے تک منتقل کرنی ہوتی ہے وہ افادیت آخرت سے بھی مناسبت رکھتی ہے، وہ اخروی سعادت کا ایک ٹوکن ہوتی ہے یہاں پہ، اور اس فائدے کو حاصل کرنا وہ اللہ کے شکر کو حقیقی بناتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا امیدوار بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے خیر۔ تو معاشرت خیر پر ہے، اور اگر مشاہداتی ہیں، مطلب انسان کا صرف انسان سے تعلق تو نہیں ہے نا، بلکہ انسان جس معنی میں معاشرتی وجود ہے اس میں معاشرہ صرف انسانوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، اس میں جانور بھی ہوتے ہیں، اس میں پیڑ بھی ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہوتے ہیں، اس میں چاند ستارے سورج بھی ہوتے ہیں، اس میں آنکھوں کو تسکین پہنچانے والے مناظر بھی ہوتے ہیں، اور ان مناظر پر اتفاق معاشرت میں ایک خوبصورتی داخل کر دیتا ہے۔ تو یا اس ماحول میں رہنے والوں کی معاشرت میں ایک حسن داخل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جیسے انسان کی انفرادیت یعنی نفسیاتی اور معاشرتی تعمیر کرنے میں مفید ہے نیچر۔ تو اب اگر نیچر جو ہے وہ میرے دائرۂ تعلق میں ہے اور ایسے تعلق میں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو نیچر کے ساتھ میرا تعلق جمال کی اصل پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 دروازے دیے ہیں، کھولے ہوئے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان 3 دروازوں کو ذرا بھی دستک نہیں، کھولے ہوئے تو شاید نہ ہوں، یا میں تو اپنی بات کہنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ ان 3 دروازوں پر بس ایک دستک بھی دو گے تو کھل جائیں گے، حق، خیر اور جمال۔ تو اس میں جو ہے نیچر کی ایک تقدیس پیدا ہوتی ہے، فطرت کا اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہونا گویا تجربے میں آ جاتا ہے،
اور اللہ کی حضوری کے وسائل وہ یقین کے ساتھ کنسیو ہونے لگتے ہیں، نیچر سے اگر تعلق ہو جائے تو۔ اب یہ تین چیزیں ہیں اور ان تینوں چیزوں میں احساسات کی شمولیت، یعنی حق کے ساتھ میرا تعلق، خیر کے ساتھ میرا تعلق اور جمال کے ساتھ میرا تعلق، یہ تینوں تعلق اگر ہماری نفسیات اور ہماری معاشرت میں اقدار کی صورت میں اپنا اظہار نہیں کریں گے تو پھر مطلب ظاہر ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے اجتماعی اسکیل پر۔ انفرادیت میں اتنا کافی ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کا ہی رہوں گا، اس سے محبت کے ساتھ، اس کی خشیت کے ساتھ، اس سے وفاداری کے ساتھ۔ تو بس یہ ہمارے سروائیول کا یہ ایک کٹ ہے پوری سروائیول کی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور ذوق عبادت کا ایک آسان دو آسان باتیں عرض کرتا ہوں کہ تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں، اگر وہ مشکل لگے تو کم از کم 2 رکعت تنہائی میں ضرور پڑھا کریں، لمبی کر کے، اس کے وہ رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا، 2 رکعت تنہائی میں ضرور پڑھا کریں، اور پھر سجدے میں جا کے کہا کریں اللہم انی اسألک حبک، اور وہ سجدے میں جو نماز کے دوران بھی یہ پڑھتے رہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، یا ایک روایت میں ہے کہ وحب عمل کیا ہے وہ حب من یحبک وحب عمل یبلغ الیک، کہ جو آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کریں اور اللہ سے ذرا تعلقات نیچرل کریں، بہت آرٹیفیشل ہیں، آرٹیفیشل بھی کیا ہیں وہ ایسے ہی ہیں، تو وہ کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ایک ذمہ داری دیں اور خود ہی اپنی نگرانی کرتے رہیں۔ ایک ذمہ داری وہ یہ کہ ذکر کم از کم اتنا کرو کہ تمہاری زبان ذکر اور غیر ذکر کے ذائقے میں فرق کرنا سیکھ جائے، وہ محسوس کر لے کہ ذکر کا ذائقہ یہ ہوتا ہے، غیر ذکر کا ذائقہ یہ ہوتا ہے، اور ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ تضاد ہے، یہ شیرینی ہے وہ کڑواہٹ ہے۔ تو زبان اتنا محسوس کر لے کہ ذکر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ایسے لوگوں کو، اب ظاہر ہے ہم تو بہت بڑے بڑے کام کر نہیں سکتے، تو اتنا کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت اور ہماری نصرت کو جیسے اپنی طرف کشش کر سکتا ہے۔ تو اللہ نصیب فرمائے بہرحال۔